نہیں ہے، میں معافی چاہوں گا، بزرگ ہے مجھ سے مضبوط ایمان والے ہو، یہ نہیں ہے۔ ارے جب میدان میں ہوتا ہے نا آدمی، اس وقت آکھے اے جناب میری گل سنو نا، اسی بڑے ادب نہ گل کرنے ہیں، تو وہ بھی میدان کا ہجڑا ہے، اس وقت بات کرے، ہاں گل کرو کیا نا، اب یہ وقت نہیں ہے، یہ ہجڑا پونا چھوڑ، اگر داتا کی غلامی ہے تو سنجیدگی پڑھ میرے باوجود ہر شخص کو پتا چل جائے کہ ہر شخص کی آواز ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ دیکھو وہ کون ہے، عورت کی آواز پہ پردہ ہے، مردوں کی آواز پہ پردہ نہیں ہے۔ مل کے کہو، تیرے نام پہ کروں جان، یہ وعدہ کر رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے ناموس کی باری آئے گی، جس سسٹم کے لیے، جس نظام کے لیے تو نے پتھر کھائے محبوب، تیری زلف واللال میں کوڑے ڈالے، اور تیرے جسم عطار زخمی ہوا، اور تیرے نواسے شہید ہوئے، تیرے غلام صحابہ شہید ہوئے، آج ہم بھی وہی ان کے نقش قدم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ پہ چل جن کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ یہاں صرف نماز روزہ مراد نہیں ہے، وہاں وہ کردار بھی ہے جو صحابہ نے میدان عمل میں پیش کیا ہے۔ عہد کرو، اور ایجنسیاں لکھیں کہ سنیوں کے جذبات کیا ہے، ہاتھ ایک کھڑا کر لو، پتہ چل جائے اور باوا سے فضا گونج جائے کہ تیرے نام سے کروں جان فدا، تیرے نام پہ تیرے نام پہ کروں جان۔ کچھ مولوی صاحبان کے بازو میں کمزوری ہے، یہ مفلوج ہے، ان کو رہنے دو، ختم کا وقت ہو جائے گا۔ پڑھ لو اس جسم سے نبی دے صدقے تو انہوں مسلح تے عزت ملی، کہ لوگ قدم چمدے نے، او دے نا تے عہد کر، تیرے وقار چ کمی نہیں آؤں دی۔ تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام یا سیدی یا رسول اللہ، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ ایک جان کیا جو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں جان۔ یہ تھا عقیدہ صحابہ کا۔ آج ہمیں کیا، جو رب حص ہے، یہ ایمان، کوئی ایمان، اس ایمان کا کوئی، ارے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرے تو کیا یقینی جنتی ہو جائے گا؟ بولو، جواب دو۔ ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ادا کرتا ہوں تو میں یقینی جنتی ہوں؟ ارے جو اللہ اور رسول کے نام پہ جب جان قربان کرے گا یقینی جنتی ہے۔ بدر کا موقع ہے، صحابی کھڑے ہیں، سنیے ذرا، بدر کا موقع ہے، صحابی کھڑے ہیں، عرض کیا یار کھجورے کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں اور جنت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا صرف موت کا۔ ایک منہ میں ڈالی، باقی زمین پہ پھینک دی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اب
اپنا تن من دھن قربان کرنا ہوگا اور ناموس رسالت کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، میں بتا رہا ہوں کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آتا، تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ یہ ہے ماننا۔ آئیے آگے چلی۔ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو اب حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے کہ ماں مسلمان نہیں تھی، ماں مسلمان نہیں تھی، حضور پہ چھوٹی موٹی بات کرتی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف ہے، اجازت ہو تو میں اسے، فرمایا ماں کا احترام کر، ماں کو کچھ نہ کہے، ماں کو کچھ نہ کہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو عورتیں دیگر پارٹیوں کے لیے نکلتی ہیں، اپنے گھروں میں پیغام دو، یہ ہے رسول اللہ کی غلامی۔ مگر پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ نعرے لگائیں گے اور گھر جائیں گے، صبح کو بھول جائیں گے۔ I'm sure میں صحیح کہتا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں، یہ فن خطابت نہیں، میرے دل کی آواز ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، نبی کی عظمت کی قسم۔ سنیوں، اللہ محتاج نہیں کہ تم نہ ہوگے تو کیا اللہ کو مانے گا نہیں؟ اللہ کو ماننے والی بہت مخلوق لا تعداد ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، ہاں زندہ رہنے کے لیے۔ ارے داتا صاحب کے نام کا بکرا لے کر جاتا ہے، دیکھے وہاں دیتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، کیا غیرت نہیں تیرے سینے میں؟ جی جی بالکل، آگے چلے ذرا۔ غیرت بھی ہونی چاہیے، غیرت کا نام تو ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر تو رسمی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ میری ماں، فرمایا ماں کو کچھ نہ کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ مجھے برداشت بھی نہیں ہے کہ یہ ودھا کے چہرے والے چاہے میری ماں کیوں نہ ہو، وہ تیری بات کرے، تجھ پہ تنقید کرے، تیری مخالفت کرے، تیرے فضائل و خصائص کا انکار کرے، یہ مجھے بھی گوارا نہیں۔ یا مجھے اجازت دے کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں، اور یا پھر دعا کر دے میری ماں بدل جائے۔ گستاخ گوارا نہیں مجھے۔ ہاتھ اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، بھاگ رہے ہو؟ واپس بتاتا ہوں۔ گھر پہنچے تو پہلے ماں مسلمان ہو چکی تھی۔ صحابہ نے پوچھا بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے، میں دیکھ رہا تھا میں پہلے جاتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے جاتی ہے۔ نہ کیا پھر رزلٹ کیا، انہیں کیا میرے نبی کی دعا سے کایا پلٹ گئی۔ تو مسلمان بھائیوں میں اللہ عرض کر رہا ہوں، ارے ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، تیری قوم وہ ہے جو کلمہ پڑھے اور در مصطفیٰ کا غلام ہو، وہ تیری قوم ہے۔ صحابہ کا کردار دیکھ، صرف نعرے لگائے میری جان میری آن سبز گنبد پر قربان۔ جب سنیت کے لیے کال دی جائے، سنیت کے لیے بلایا جائے، کوئی اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ تو تیار نہیں ہے۔ میں خصوصاً علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس لیے تو کوئی تیار نہیں، اس کے چھوڑو جی بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ ارے جب، اور پھر میں سنیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں، جب کوئی قوم کی نظریات کی بات سنی کی مسجد کر لے، سنی مولوی کرے، تو جو محلے کا ہوتا ہے نا پاٹے خاں، جیسے او مولوی جی چھڑو تسی ماں باپ دی فضیلت بیان کرو، اے نہ مسئلہ نہ چھڑو۔ جب اس کے وہ باپ رسول پہ تنقید کرتا ہے نا، مولانا آپ کی کیا بات ہے، ہم آپ کے خادم ہیں، لعنت ہو تیرے کردار پہ۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اب تمہیں وہ غیرت مند سنی بننا ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پہ چل، کہ دیکھ تیرے اکابر نے کیا مل جل کر رہے ہیں یا تفریق رکھی ہے۔ آج
اپنے جو وہ انتشا پندی، وہ فلاں سلام نہیں لیتے تھے، فلاں ایسا نہیں کرتا تھا، فلاں بزرگ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں. میں ان پہ ایک جواب سنیے حدیث. امام الانبیاء نے فرمایا دل بادشاہ ہے، تمام اعضاء اس کی رایا ہے. میں ان لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں جو خود کو بڑا مسلح ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو امن پسند، چھوڑو جی مذہبی انتہا پسندی کو. سنو، اگر انتہا پسندی یہ ادھر نہ ہوتی تو آج رحمان بابا کا مزار نہ اڑتا، صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو گولیوں سے چھلنی نہ کیا جاتا، اس کے قبر سے اکھاڑ کے درخت سے لاشاں نہ لٹکایا جاتا، داتا علی حجویری کے مزار پہ آج حملہ نہ ہوتا. وہ تو اس کو برباد تباہ کرنا چاہتے تھے. یہ تم کے لیے سگنل ہے. کاندھ دی لڑائی ہوئے تے تو سامنے آ جائے تے داتا دے ناموس دا مسئلہ ہوئے تے گھر بیٹھا چوم چھڑے ہوتے ہی. اس لیے تجھے بھی سنی بننا ہوگا. وہ قوم بننا ہوگا جو صحابہ کی غلام ہے. وہ قوم بننا ہوگا جو آل رسول کا مشن تھا، اصحاب رسول کا مشن تھا. تو جب باری آئے، قائد کی طرف سے اعلان ہو، اپنی جماعت کی طرف سے اعلان ہو، ارے تو اپنا تن من دھن پیش نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو صرف بیٹھے بٹھائے ایک بیکار عاشق ہے جس کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی کردار نہیں. تیرا کردار اگر سے ماننا ہے تو قرآن رب کہتا ہے صحابہ کی طرح مان، اپنا تن من دھن قربان کر. اور میں خصوصاً علماء سے عرض کروں گا، چونکہ ماشاءاللہ علماء کرام کی سینکڑے نہیں ہزاروں کی تعداد ہے، آج سے فیصلہ کرنا ہوگا. تمہیں عزت ملی تو حضور کے نام پہ، مسلک کے نام پہ. پہلے علماء سے پھر مشائخ سے بات کرتا ہوں. کون جانتا ہے شبیر حسین کو؟ کس بات کی مولی؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے. کون جانتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کو؟ ارے عزت، رزق، عیش و عشرت کی زندگی یہ حضور کے دین کے صدقہ، یہ مصلی کی صدقہ، یہ منبر کا صدقہ تجھے ملا. تجھے کھانے کو تجھے گھر ملا، اچھا ماحول ملا، زمانے میں رسپیکٹ ملی، تمہیں حضور کا صدقہ. اور مشائخ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قوم نے تمہارے ہاتھ چومے تو کس لیے؟ حضور کے صدقے، حضور کی نسبت سے. پاؤں چومے حضور کی نسبت سے، نظر و نیاز ملی حضور کی نسبت سے. اور آج اگر کسی کو سنیت کے نام پہ غیرت لائے تو وہ بے غیرت ہے، وہ غیرت مند نہیں ہے، وہ چوری کھانے والا مجروح ہے، در مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اٹھا کے لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے داتا تیری خاطر سر بھی حاضر جان بھی حاضر، میرے داتا تیری خاطر. توبہ کرے نہ کہ تھے رضوی پڑھنا ہی، یہ تے بیٹھے نے صرف سن رہے نے. پڑھل جا کے آخر شبیر شاہ گلہ کی تھی وہ بھی 2 دن پود بھول جان گے. یہ نہ نکل رہے ہیں کو جان ہوئے تو نہ رہے نہ مارن. میں نے پتہ ہے انہوں نے شور. قوم میں پھر سپرٹ ہے. مولوی کو سبحان اللہ خوانی، مولوی کو نعرہ مروانا، مولوی کو معاف چاہاں گا سارے بزرگ نہیں، میں بولوں سارے بزرگ، مولوی کو سبحان اللہ یا کسی گل تے نعرہ مار جائے انجے جو انڈیا کو کشمیر لینا والی گل ہے. ایڈا بخیل ٹبر لبنا ہی نہیں دنیا تے. یہ نہ کو گل رکھوانے پہ میں وے نہ پہ قسم خدا دی بیٹھے نے مندر دیاں مورتیاں نہ ہل نہ جل، ایک دو جل وے کے مسکران دین پہ. رسول کے نام پہ کھاتا ہے تو، رسول کے نام پہ پہنتا ہے، تیری عزت تیرا وقار حضور کے نام سے ہے. ارے تو حضور کے نام پہ کھائے تو پھر تو چوری کھانے والا مجنو ہے، صحیح مجنو نہیں دارو پیا ہے. تجھے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیا جواب دے گا؟ ممبر پہ بیٹھ کے تم کیا کہتا ہے؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے، اور نیچے اتر کے اس کے متضاد کروں تو میں کہتا ہوں کہ میں منافق ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں منافق ہوں. میں نہیں کہتا اب تو اپنے گریبان میں سوچ تو کیا ہے، دے فیصلہ.
بابا نانک جنگل میں جا رہا تھا، درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، نیچے آگ لگی ہوئی ہے، درخت کے پتے ٹہنیاں جل رہی ہیں، اور بابا نانک دیکھ رہے اور اوپر پرندے جو بیٹھے تھے وہ رو رہے، چلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا روتے کیوں ہو، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے بابا نانک اس درخت کو آگ لگ گئی ہے۔ تو اس نے کہا رونے کی کیا بات ہے، تمہارے ساتھ پر ہیں، اڑ جاؤ۔ اور وہ پوروی گرنتھ میرے کتب خانے میں نے پڑھا، وہ بڑے دلچسپ ہے۔ جب وہ اس نے کہا نا یہ واقعہ ہے تو انہوں نے جو جواب دیا، آئیے ذرا میں تم آپ کو وہ گرنتھ کے الفاظ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا آگ لگی اس برچھ کو اور جلنے لگے اس کے پاؤں، آگ لگی اس برچھ کو اور جلنے لگے اس کے پاؤں۔ انہوں نے کہا تم کیوں رو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، تم کیوں رو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کیوں روندے ہو پہ، تواڈے نال پر لگے ہوئے نے، تواڈے درخت پر موجود نے۔ انہوں نے روندے، انہوں نے کہا آگ لگی اس برچھ کو اور جلنے لگے اس کے پاؤں۔ اور بابے نے کہا پھر تم کیوں رو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا بابا نانکا تو بڑا دانشور سمجھیا جاندہ سے، تیرے متعلق بڑیاں گلا، تو تے بڑا بے وقوف آدمی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بابا نانکا پھل کھایا اس برچھ کا۔ بابا نانکا اس درخت اتھے طوفان آئے نے، آندھے آئیاں نے، زالہ باری ہوئی ہے، بڑے بڑے طوفان آئے نے، تے کی ہویا ہے ساڈے پیو دادے نو پناہ ملی ہے، کھان نو پھل ملی ہے، انہیں ہر مشکل ویلے ساڈا ساتھ دیتا ہے، اتھے سا پناہ لئی ہے۔ اب کیویں اڑیے پھل کھایا اس برچھ کا اور لبڑے اس کے پاؤں، پھل کھایا اس برچھ کا، اس درخت دے پھل کھا دے اسی جوان ہویا، ساڑیاں وٹھان لے دے پتر خراب ہوئے نے، پھل کھایا اس برچھ کا اور لبڑے اس کے پاؤں، لبڑے اس کے پاؤں۔ اب پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ، اب پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ۔ اس آکھیا جی آج اٹھ جائیے، آن والیاں نسلہ غدار کہن گیا، بے وفا کہن گیا، اب پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ۔ علماء کرام تینو مشلے دے صدقے عزت ملی، وقار ملیا، شان ملی، لوکا تیرے ہاتھ چمے، جے ویڑا آ جائے تے پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ، پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ۔ تائیں اپنے اکابر وال ویکھ لے، یزید ورگا ظالم حسین نے کنبہ کہا دیتا ہے، کنبہ کو ہا دیتا ہے، آکھیا میری قوم آئے، تیری قوم کی یہ تو سنی ہے، مسلمان ہے، حضور دا غلام ہے، تیرا آقا مدینے دا تاجدار ہے۔ علماء